Bismillahirrahmanirrahim. नेशनल कमेटी ऑन दिस एमरजेंसी साइक्लोन बिपरजॉय जो कल शाम से पहला सेशन हमने कल शाम 6 बजे किया और अपनी सिचुएशन को रिव्यू किया। इस पे तमाम जो एफर्ट्स इस वक्त कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में पाकिस्तान गवर्नमेंट सिंध प्रोविंशियल लेवल के ऊपर कर रहे हैं। PDMA NDMA मिलकर जो डायरेक्शंस प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से कल दी गई थी कि तमाम डिपार्टमेंट, स्टेक होल्डर्स, फेडरल मिनिस्ट्रीज़ और डिवीजन्स अपने तमाम इंफॉर्मेशन अपने डिपार्टमेंट्स को भी इशू करें और देन अपने जो को पार्टनर्स हैं जिसमें हमने UN एजेंसीज़ को भी एक्टिवेट किया, अपनी जो लीड NGOs हैं पाकिस्तान की और इंटरनेशनल NGOs जो हमारे इलाके में काम कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ देयर सीनियर रिप्रेजेंटेटिव्स दे आर ऑल्सो ऑलरेडी इन द एरिया। आज जो सुबह 11 बजे तक की जो सूरत हाल है वो उसी तरह की प्रोजेक्शंस पर है जो कल हमने प्राइम मिनिस्टर और नेशनल कमेटी के सामने अपनी टेक्निकल रिकमेंडेशन बताई थी। जो डायरेक्शन इस वक्त बिपरजॉय की पाकिस्तान और इंडिया के मुल्हिका इलाकों में वो तकरीबन उसी तरह है कि ये केटी बंदर और इंडियन गुजरात के साहिल के दरमियान इसका मेन लैंडफॉल होगा और ये तकरीबन कल सुबह और दोपहर के दरमियान किसी वक्त इसको टकरा सकता है। इस वक्त इसकी कैटेगरी इसी वक्त 3 एंड पार्टली लेस देन 3 है जो उसको वेरी सवेयर साइक्लोनिक स्टॉर्म हम उसको कह रहे हैं। इस वक्त जो इसके अंदर विंड्स की स्पीड है वो तकरीबन 140 से 150 किलोमीटर पर आवर है, बट विंड गस्ट्स जो हैं या जो तेज़ हवाओं तेज़ आंधी के झोंके हैं उसमें स्पीड तकरीबन 170 किलोमीटर पर आवर तक भी हो सकती है। इसका एरिया इस वक्त केटी बंदर और इंडियन गुजरात के दरमियान में है और इसका जो टाइम फ्रेम है उसी हिसाब से हमने कल एक बहुत बड़ी नेशनल एफर्ट के तौर पर पाकिस्तान आर्मी ने हेडक्वार्टर 5 को और पाकिस्तान रेंजर्स और हमने डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया जो ठट्ठा, बदीन, सजावल एंड बाकी जो मुल्का इलाके हैं उनके साथ भी मिलकर मलीर को भी एक्टिवेट किया और हमने कराची के जो अतराफ़ में जैसे जैसे इसका झुकाव मशरक़ और मज़ीद मशरक़ और जनूब मशरक़ की तरफ होता जाएगा, ज़्यादातर इसका जो स्प्रेड है वो इसी लाइन पर आने की तवक्को है। बट इसके अलावा जो हमारे कराची के जो इलाके हैं उसमें अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा इस वक्त भी मौजूद है, जिसके लिए कमिश्नर कराची और तमाम DCs के साथ PDMA NDMA और ये जो नेशनल ऑफिस है हमारा मुसलसल राब्ते में है। इसमें इस वक्त जो सूरत हाल है उसकी वहाँ पर हमारे कल 2 दिन के बाद तकरीबन 62,000 लोगों को महफूज मकामात पर ले गया है इन तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के, डिस्ट्रिक्ट सजावल, ठट्ठा और बदीन। इसमें से जो अभी तक हमारे पास रिपोर्ट्स आई हैं उसमें तकरीबन 75 रिलीफ कैंप्स ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं जो हेडक्वार्टर 5 को और पाकिस्तान आर्मी ने रेंजर्स और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया के साथ मिलकर बनाए हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध की इसमें नुमाया लीड है और फेडरल गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट्स हैं वो उनको सपोर्ट करेंगे। इसके अंदर जो इस वक्त हमारा जो इंफॉर्मेशन मैकेनिज़्म है वो हर 2 घंटे के बाद NDMA की वेबसाइट्स पे और जो नेशनल इमरजेंसी कमेटी बनाई गई है इसके प्लेटफॉर्म से हम तमाम इंफॉर्मेशन ना सिर्फ अपने डिवीजन्स और मिनिस्ट्रीज़ के साथ शेयर कर रहे हैं बल्कि तमाम अपने रिस्पांस पार्टनर्स के साथ जो NGOs भी हैं, आर्म फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स भी हैं, पाकिस्तान नेवी, कोस्ट गार्ड, मरीन्स और जो हमारा ओशनोग्राफी को देखने वाले इदारे हैं उसको मुसलसल उनसे राब्ते में हैं। पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट ने जो इस वक्त हमें एडवाइजरीज दिखाई हैं हम इस वक्त जो एयर एविएशन ट्रैफिक है उसके ऊपर कॉशन इम्पोज कर रहे हैं। इस मीटिंग के बाद जो छोटे जहाज़ हैं उनकी मूवमेंट कराची एयरपोर्ट पर बंद कर दी जाएगी। बट ये शाम 5 बजे वाला सेशन होगा, इसके अंदर कमर्शियल एयरक्राफ्ट के लिए जो भी हमारी एडवाइजरी है उसको इंशाल्लाह फाइनल रिकमेंडेशन की फॉर्म में नेशनल अथॉरिटी के सामने लाया जाएगा। हमने जितने 75 ये जो हमारा जो भी एफर्ट हुई है पिछले 2 दिनों में जिसमें हमने लोगों को 62,000 लोगों को महफूज मकामात पर लेकर गए हैं, इसकी तफसील अभी हम मीडिया के साथ शेयर भी कर देंगे। और ये जिन इलाकों में लोग गए हैं वहाँ पर उनकी प्राइम मिनिस्टर की हदायत के मुताबिक उनकी कुक्ड फूड, फर्स्ट एड, मेडिकल सपोर्ट और ड्रिंकिंग वाटर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, साफ़ पानी की इसके फराहमी को यकीनी बनाया गया है। इस वक्त जो तमाम लोग वहाँ पर रीलोकेट हुए हैं अपने इलाकों से उनका डाटाबेस मुकम्मल तौर पे मजबूत है। तमाम कोऑर्डिनेटेड मैकेनिज़्म गवर्नमेंट ऑफ सिंध, PDMA और ज़िली इंतज़ामिया के साथ साथ हमारे फेडरल लेवल पर भी इस हेडक्वार्टर में भी इकट्ठा हो रहा है और हम इसको रिकॉर्ड पर रखे हुए हैं ताकि इसमें कोई लॉ एंड ऑर्डर का कोई ऐसा शिकायत ना हो। और जैसे अगर लैंडफॉल होता है और अगर इसके अंदर ये जो इलाके ज़ेर आब आने का खदशा है, इससे अगर ज़्यादा स्पिल ओवर हुआ तो फिर इसके बाद कुछ इलाकों से हमें इनको एक सेकंड स्टेज रीलोकेशन पर भी ले जाना पड़ेगा
جس میں ہم نے ہیڈ کوارٹر 5 کور کے ساتھ اور ضلع انتظامیہ کو انسٹرکشن جاری کر دی ہیں. اس وقت تمام لوگ محفوظ علاقوں میں مضبوط شیلٹرز کے اندر ہیں, کنکریٹ سٹرکچرز میں ہیں, پبلک بلڈنگز میں ہیں, اور ان کی مسلسل نگرانی اور نگہداشت کی جا رہی ہے. جس طرح ہم نے بتایا کہ لینڈ فال جب اس کا سائیکلون بیپر جوائے کا ہوگا, اس میں سب سے بہترین اس کی حفاظتی اقدامات صرف ری لوکیشنز اور ایویکویشنز ہیں. بعد میں جب اس کا اگر ایکسٹینڈڈ ریلیف کی ضرورت پڑی تو ہم ان لوگوں کو پھر وہاں سے ری لوکیٹ کر کے مزید محفوظ علاقوں میں لے کر جائیں گے. نیکسٹ سلائیڈ پلیز. اس میں جو ایک آپ کو بات جو ایویشن کے حوالے سے ہے, اس کی اسی طرح کے کوشچن ہم نے نیشنل شپنگ پر بھی امپوز کیا ہے. اس وقت جو ہمارا جو سیف ونڈ سپیڈ تھیں جو چھوٹے جہازوں کے لیے 20 ناٹ, جو جنہ ایئرپورٹ پر آج اس وقت جو رپورٹ ہے وہ تقریباً 15 سے 20 ناٹ کے درمیان میں ہے. تو اس وقت نیشنل اتھارٹی نے, منسٹر آف کلائمیٹ چینج نے ہم نے کو ڈائریکٹیو دے دیا ہے ایئرپورٹ مینیجرز کو کہ وہ جو چھوٹے جہاز ہیں اس کے لیے فی الفور اس کو ان کی ٹریفک کو روک دیں. کمرشل ایئر کرافٹ کے لیے ہم 5 بجے والی میٹنگ میں آپ کو کنفرم کر دیں گے, یا اس سے پہلے اگر یہ ہم اس کو اس سے پہلے کر دیں گے. نیکسٹ پلیز. I just want to say something. I've got a communication to please speak for 2 minutes in English from some international channels who are also looking at this. That Biparjoy is a clear and present risk that we are managing with confidence and self-reliance right now. But Pakistan's coastline is clearly earmarked for landfall, particularly an area called KT Bandar, part of Thatta district, which is literally located near the tip of our Sir Creek area, near the Sir Creek area, and we are now looking at 15th, which is tomorrow, for actual landfall in that area. The trajectory for Cyclone Biparjoy that we had projected is on path. It is going north and it's in northeast, and it seems that it will take a hard right even further to east, which means it will go past our mega city of Karachi with a very high population density, but also be able to so we will also then be able to plot how far we need to take our evacuation camps in the coastal areas. We have already instituted 75 evacuation camps in the coastal areas, and we have already moved populations for about 62,000 people through the night yesterday. The last 2 days, evacuations which are peaceful yet mandatory have been going on. There will be voluntary evacuations carrying on in the city of Karachi, which is sort of not directly in the eye of the storm like the coastal areas we've mentioned earlier, like Thatta and Sajawal, but it is certainly going to feel the brunt of high intensity, high velocity winds, as well as rainfall. Now there's always a fallout from such heavy cyclonic activity. So all our cities in the south, in the government of Sindh, is making sure that they're bracing for this kind of shock. We have prepared well in time despite very restricted resources, and we thank all the international satellite stations that have been cooperating with us, particularly the Bangkok Center, right? And we also have a concerted, coordinated effort being led by Government of Sindh and of course the federal government of Pakistan and government of Balochistan, and all our military and rangers supporting that, our Coast Guard, our naval and maritime officials, as well as 5 corps located in Karachi and all rangers that are in that area. So ranger forces, all forces are deployed in evacuation, prevention and preparedness efforts. We will be moving towards, we are simultaneously obviously focused on relief efforts because there are 75 evacuation centers, relief centers. So minimal support is being provided. Certainly more is welcome, but I want to take note of the fact that the areas that will face landfall and the brunt of the storm are the same areas that took the major impact of the 2022 mega flood that inundated 1/3 of Pakistan. So it is exactly as I have been speaking all year round.
We have seen areas that have barely recovered from the last climate-induced disaster, barely recovered. Their soil is completely saline. There are large pools of water still sitting there. It is below sea level. So it is part of a climate-induced disaster that we are facing again. We will also be facing concerted heat waves, and obviously the ocean temperatures are high. The sea levels are also high. These are all offsets and direct impacts of climate emergencies. I'd no longer call it climate change for the accelerated impacts we face in Pakistan. So thank you to all the satellite assistance everyone has provided. It is time now to look. In a few days we will be speaking about where we go from here next. Today we are looking at our very basic actions, such as what flights we need to suspend, only small craft so far. We will keep the country and everybody else updated. Our first priority is saving lives, and saving lives. Thank you very much. Now we can resume our session. Yeah, just a short comment on to add on to this. Pakistan is today managing poly disasters, the after effects of the floods of 2022, and dealing with the cyclone. And while we're also bracing for additional emergencies like this in the coming monsoon season, as they have been predicted by a number of trajectories and projections which were made by not only Pakistan's technical department, Pakistan Met Department, but they also have been notified by many other global resources. So this is a classic example of, I would say, perfect management by Pakistan government and Pakistan armed forces, which have helped the people of Pakistan. Short note on what we are looking at, the wholesome picture of this situation. We are also putting a caution on all our urban planners, especially for Karachi, to even safeguard on the heavy dust storms that may trigger after today evening, and then we may prepare or brace for additional showers, heavy showers in Karachi, and especially in south and southeast part of Karachi, which are adjoining to the areas of landfall. Thank you. Excellent. अब questions अपने मीडिया से ले लें, जी सवाल ले लें, या ज़रूरी नहीं है सवाल करने, शाम को कर लीजिएगा. जी जी. This is Mohsen Amok from 24 News. I have two questions. First with the honorable. हाँ, किसी के लिए जगह नहीं छोड़नी है. हाँ. पहले तो लोग कह रहे हैं कि इसका नाम कैसे पड़ा और किसने रखा, और ये सारी थोड़ी सी तफसील है जो लोग पूछते हैं आपसे. दूसरा आपसे नाम ये बताइएगा कि इस वक्त ये जो हिट कर रहा है बॉर्डर, एग्जैक्ट बॉर्डर है पाक इंडिया का, जहाँ पर हमारे जवान भी होते हैं, तो उनकी कंडीशन क्या है, उनकी सेफ्टी के लिए क्या क्या इकदाम हो रहे हैं, और उनको भी आप सारी ब्रीफ कर रहे हैं. हमारे जवान तो खुद बेचारे रिस्पॉन्डर्स हैं, ये तो आपने सुन लिया. बट लेट पर गो अहेड एंड आंसर द जो नाम जो कन्वेंशन रखा जाता है, वो जिस इलाके में जितने भी होते हैं, जैसे बहरा अरब में या इंडियन ओशन के अंदर जो भी तूफान आते हैं, इनकी कैटेगराइजेशन उस नाम से होती है कि एक इसका रीजनल सेंटर है, और वो फिर इसमें जो रीजनल की कंट्रीज़ हैं उनको बारी बारी बताया जाता है कि आप इसका कोई नाम दे दें. ये जो बेपर जो है इस बंगाली वर्ड, इसका मतलब है डिज़ास्टर. तो इसकी जो इस वक्त जो नॉमेनक्लेचर है या उसका नाम है वो उस कन्वेंशन से है. ऐसे ही पीएमडी जी अच्छा खबर भी लगी हुई है इस पर. हाँ जी. ये पेपर जो है इस मीन डिज़ास्टर, इसका मतलब डिज़ास्टर है. दूसरा हमारे जो क्वार्टर 5 कोर और रेंजर्स के जो लोग इस वक्त बॉर्डर एरियाज़ में या इन एरियाज़ में हैं, दे आर ऑलरेडी विद द पीपल जो कि जिनको एवोक्यूएट निकाला जा रहा है, सेफ मकामात पर ले जाया जा रहा है, बट उनकी अपनी जो उनसी बात हैं, दे आर वेरी वेरी सेफ एंड सिक्योर. और ये फोकस हमारा उन लोगों को रीलोकेट करने पर है जो कच्ची आबादी हैं या ऐसे घरों में है जो तेज़ हवा में, तेज़ आंधी तूफान में ज़्यादा उसका नुकसान हो सकता है. तो दे आर विद द पीपल बट दे आर ऑल्सो सेफ इन देयर ओन लोकेशंस. मैं आपके तवज्जुह से शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ सारे अहलकारों का, इसमें रेंजर्स, 5 कोर और जो हमारे पुलिस एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस, इन्होंने अनथक मेहनत की है जो बिल्कुल अनरिकॉर्डेड गई है. ना वहाँ मीडिया पहुँच सका, ना इनकी जिस तरह रातें गुजरी हैं और जिस तरह इन्होंने लोगों को अपने कंधों पे उठा के मुंतकिल किया है. ये इन्होंने अपने कमिटमेंट बिल्कुल कौमी फरीज़ा तो अदा किया, लेकिन ये कमिटमेंट से जो नज़र आ रहा है हमें,
وہ PDMA سندھ تو ظاہر ہے جی PDMA سندھ از لیڈنگ دی ایفرٹ. تو ہم سب کا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں خاص طور سے گورنمنٹ آف سندھ کا جو مستقل کلپس بھی ہم آپ کو ریلیز کریں گے جو مستقل اس ایفرٹ کو لیڈ اور کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں. ہم سب ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ہمارا جو کام ہے نیشنلی وہ ہم یہاں کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں اینڈ we will continue keeping you updated. I hope now there are no more. One last question because ہم نے واپس جا کے میٹنگ اندر کرنی ہے. جی میڈم یہ بتائیے گا آپ نے ایئر ٹریفک کے حوالے سے تو ایڈوائزری جاری کر دی ہے جو بحری جہاز چھوٹے جہازوں کے لیے چھوٹے جہاز اور شام کو آپ کمرشل وہ دیکھیں گے. ہاں جی ہاں جو بحری جہاز ہیں ان کے حوالے سے آپ نے ایڈوائزری کیا وہ تو پہلے بہت پہلے آ چکی تھی بفور دیز بریفنگس. تو جنرل صاحب آپ کو بتا دیں گے بحری جہازوں کا تو آلریڈی ٹریفک چینج ہو چکا ہے. اسی لیے LNG کارگوز کی پلاننگ الگ سے ہوئی ہے کہ ہمارا گیس سپلائی سندھ کو SNGPL سے معطل نہ ہو انٹرپٹ نہ ہو. تو وہ کہیں اور سے مطلب انرجی اور پاور سسٹم میں آگے پیچھے کر رہے ہیں کیونکہ وہ کارگوز ظاہر سسپینڈڈ ہیں. شپنگ ایجنڈاز آر کلیئرلی امپیکٹڈ ان کا پہلے سے وہ ہوا ہوا ہے. آپ کر لیں. جی اس میں جو ہمارے جو انیشیل اسٹیج میں ہم نے اسمال ویسلس پہ پابندی لگا دی تھی موومنٹ پہ. اس کے بعد پھر ایمٹی ویسلس کے اوپر بھی پابندی لگا دی گئی اور ابھی اس کے لوڈڈ جو کنٹینرز ہیں ویسلس ہیں ان کے اوپر بھی کوشن. اور جو انٹرنیشنل شپنگ ہے وہ آلریڈی اس علاقے میں تھوڑی سی ری ڈائیورٹ ہو چکی ہے. تو ہم نے جو آج جو اس کے 2 گھنٹے کے بعد جو فائنل ڈیسیژن لیں گے آن ایویشن اس میں باقی لوڈڈ کنٹینرز کے اوپر شپنگ کنٹینرز کے اوپر بھی فائنل بات بتا دی جائے گی. بٹ سو فار اٹ از کلوزڈ. جی اس وقت شروع میں جیسے بتایا اس وقت تقریباً 140 سے 150 کلومیٹرز پر آر ہے. بٹ اس کے جو سینٹرل کور ہے اس کے اراؤنڈ جو میکسیمم اسپیڈ ہے وہ 170 کلومیٹر پر آر بھی ہے. تو جب یہ لینڈ فال بنائے گا تو ہم سمجھتے ہیں کہ اسی رینج کے آس پاس ہوگا یا 140 کلومیٹرز پر آر کے حساب سے. اور بٹ اس کے ساتھ جب شاورز ایڈ ہوتے ہیں اور باقی چیزیں ایڈ ہوتی ہیں تو اس میں لوکل فینومینا بھی ڈسٹ اسٹارمز اس سے پہلے ہیں اس کے بعد شاورز ہیں پھر ایڈیشنل یہ اگر کنٹینیو رہتا ہے 8 سے 10 گھنٹے سے زیادہ تو اس کا نقصان زیادہ ہونے کا پڑتا ہے. بٹ دس از واٹ وی آر واچنگ. اس لیے اس کا ابھی تک کیٹیگری ویری سویئر سائیکلون اسٹارم بنی ہوئی ہے اور کیٹیگری 3 میں اس کو فال کیا جا رہا ہے. اور یہ انفارمیشن ہم ہر 2 گھنٹے بعد اس کو دیکھیں گے اور اگر اس کی کیٹیگری چینج ہوتی ہے ونڈ اسپیڈ کے حساب سے پھر ہم اس کو اسی طرح آپ کو اپڈیٹ بھی کر دیں گے. ٹھیک ہے جی شکریہ. سی یو ان دا ایوننگ. بتا دیں گے کس ٹائم پہ کچھ بتایا انہوں نے. 5 o'clock would be good. It's not, please always be guided by media manager. Shafiq, what time evening? ہاں یہ لیٹ نہیں ہوتا. اچھا جی کوشش کریں گے 6 سے پہلے آپ کو. آپ کے بلیٹنس کس وقت ہوتے ہیں؟ 6 بجے. What is the best time in the evening for? ہاں 5 بجے بیسٹ ہے. 5 بجے ٹھیک ہے. اوکے. اس کو بتا دیں مبشر کو ابھی میٹنگ میں ہوگا PM ہاؤس میں. Do we want to keep sitting here or move to the other room? ٹھیک یہ نہ چھوڑے. بیگ کدھر ہے میرا؟ ہاں کسی کے لیے جگہ نہیں چھوڑنی ہے. ہاں پہلے تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا نام کیسے پڑا اور کس نے رکھا اور یہ ساری تھوڑی سی تفصیل ہے جو لوگ پوچھتے ہیں آپ سے. دوسرا آپ سے نام یہ بتائیے گا کہ اس وقت یہ جو ہٹ کر رہا ہے بارڈر ایگزیکٹ بارڈر ہے پاک انڈیا کا جہاں پر ہمارے جوان بھی ہوتے ہیں تو ان کی کنڈیشن کیا ہے, ان کی سیفٹی کے لیے کیا کیا اقدامات ہو رہے ہیں؟ یہ فالو کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کیٹی بندر میں کل یہ لینڈ فال کرے گا جو ٹھٹا کا علاقہ ہے. اور ٹھٹا کے علاقے میں ہم نے آپ کو ساری صورتحال کوسٹل ایریاز کی بتائی بھی, اس کا بھی تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں. تو اس کا پاتھ جو ہے یہ بالکل وہی ہے جو پروجیکٹڈ تھا. ہارڈ رائٹ لے رہا ہے. یہ فالو کر رہا ہے. یہ فالو کر رہا ہے.
اس کا مطلب یہ ہے کہ کیٹی بندر میں کل یہ لینڈ فال کرے گا جو ٹھٹا کا علاقہ ہے، اور ٹھٹا کے علاقے میں ہم نے آپ کو ساری صورتحال کوسٹل ایریاز کی بتائی بھی، اس کا بھی تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں. تو اس کا پاتھ جو ہے یہ بالکل وہی ہے جو پروجیکٹڈ تھا، ہارڈ رائٹ لے رہا ہے. اس کا مطلب کراچی میں، کیونکہ بہت کوئریز آ رہی ہیں، کراچی میں ایگزیکٹ لینڈ فال نہیں ہوگا، لیکن اس کے اثرات کے حوالے سے یعنی ٹائیڈل ویوز اور طوفانی ہوائیں اور بارشیں یہ عین ممکن ہیں اور ایکسپیکٹڈ ہیں، ڈسٹ سٹارمز وغیرہ. تو ان کے حوالے سے سب کو چوکنا ہونا ہوگا. ہر قسم کی وارننگز الرٹ ہو گئی ہیں، اس کے بارے میں ہم ابھی بات کرتے ہیں. 140 to 150 کلومیٹر، 140 to 150 کلومیٹر پر آور اس کا اس وقت سپیڈ ہے. کچھ دوست کہہ رہے ہیں انٹینسٹی اس کی کم ہو گئی ہے. بے شک ایسا ہوگا، لیکن اس میں اس کی گریڈ جو ہے وہ جب لینڈ ماس کے طرف آتی ہے اس کے اثرات پھر میکسیمائز بھی ہو جاتے ہیں. تو بہتری یہی ہوگی کہ جو لیول آف پریپیئرڈنس اور ویجیلنس اور الرٹنس ہم نے برقرار رکھی ہے، اور میں اتنا ضرور کہوں گی کہ سارے ادارے اس وقت صبح سے بھی زوم پر ہیں، محکمے ادارے جتنے بھی ہیں، اور اس کی ڈیٹیلز ابھی شیئر کرتے ہیں جنرل صاحب. اس میں سب کوآپریٹ کر رہے ہیں. ایویکویشنز سندھ اور بلوچستان اور پھر 5 کور اور رینجرز اور میریٹائم ایجنسیز، کوسٹ گارڈ، ایوری ون از کوآپریٹنگ، کیونکہ یہ ایک نیشنل کنسرٹڈ ایفرٹ ہے. اس میں ہم نے جیسے دیکھا کہ ایویکویشنز کی ذرا بھی ضرورت پڑ رہی ہے، ہم کوشن کی طرف جا رہے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ویٹ اینڈ سی کریں، کیونکہ یہ ضروری ہوتا ہے بر وقت کام کرنا. تو دوسری بات یہ کہ یہاں ساری پریپیئرڈنس بر وقت رہی ہے، اینڈ ٹائم پر کچھ نہیں ہو رہا. آج پورا لٹرلی آج میری نظر میں بفر دن ہے، بفر دن ہے پوری سندھ کی پریپیئرڈنس کے لیے، کہ جو لوگ رہ گئے، جو سٹریگلرز ہو گئے یا کوئی چینج آیا پاتھ میں، تو اس کو ابزارب کرنے کے لیے، اس کے لیے گنجائش چھوڑنے کے لیے کنٹینجنسی گنجائش جو ہوتی ہے وہ بھی چھوڑی گئی ہے. تو آج وہ سب موپ اپ کریں گے، جی آج یہ ٹارگیٹ ہے کہ ہم کراچی میں اتنے بل بورڈ ہٹائیں گے، اتنے لوگ ڈی ایچ اے ایویکویٹ کرے گا. اس میں کوئی بفر چھوڑا گیا ہے، 20% ہو جاتا ہے، بہت بڑے پاپولیشنز ہیں، اور اس حوالے سے آج یہ سارا میں سمجھتی ہوں پریپیئرڈنس ختم ہوگی. ایویکویشنز کے حوالے سے جی 75 ریلیف کیمپس بن گئے ہیں، جو زیادہ تر کل ہم نے آپ کو اس کی ڈیٹیل بھی دی تھی اور تفصیل میں یہ بتایا تھا کہ زیادہ تر یہ کنسٹرکٹڈ جگہیں ہیں، سکولز، کالجز ہیں یہ جن کی سٹیبل چھت ہے. سٹیبل چھت ہونا ضروری ہے. میری نظر میں کھڑکیاں بھی کم ہونا ضروری ہے، کیونکہ یہ گلاس پھر ٹوٹتا ہے. مگر یو کانٹ بی پرفیکٹ. پہلے جو لوگوں کو کچے سے منتقل کرنا تھا، ڈائریکٹ خطرے سے نکالنا تھا اور خطرے کی آنکھ سے، آئی آف دا اسٹارم سے نکالنا تھا، وہ رات بھر تک سندھ کی طرف سے کمپلیٹ ہو چکا ہے. انہوں نے بھی کہا ہے کہ اب ہم نے آلموسٹ مکمل جو ایویکویشنز ہیں وہ کر لیے. نقل مکانی میں پھر کہوں گی، رات کو بھی دیکھا ہم نے، جنرل صاحب آپ نے بھی نوٹس کیا تھا کہ لوگ مجھ سے ٹی وی والے رات کو پوچھ رہے تھے کہ لوگ تھوڑا جھجک رہے ہیں. ظاہر ہے یہ جھجک بالکل فطری ہے، پینک بھی فطری ہے، پریشانی بھی فطری ہے. دیکھیے یہ ہیومن نیچر ہے، اس کے لیے ہم سپیس چھوڑیں اور ہم لوگوں کو ایک حوصلہ دے رہے ہیں کہ ہم جہاں جہاں حکومت کہہ رہی ہے کہ یہ ضروری ہے، مینڈیٹری ہے، اس میں کوئی آپشن نہیں ہے، وہاں آپ کو کرنا پڑے گا. اور وہ علاقے کوسٹل ایریاز ہیں جن کا کل ہم نے آپ کو بتایا، ٹھٹا، سجاول، ملیر اور بدین. اب ملیر پر بھی آ گیا ہے کراچی کے علاقوں میں کہ ہم ان کو بھی ان کی بھی بچت کر لیں بر وقت. تو یہ سب ہو چکا ہے. اینڈ اس حوالے سے یہ بھی ضروری بات ہے کہ جو کراچی شہر میں دیکھ رہی ہوں بہت سے شہروں میں والنٹری ایویکویشنز ہو رہے ہیں، ان میں بہت پینک کے میسیجز آ رہے ہیں. لوگوں کو پریشان اور پینک ہونے کی ضرورت نہیں ہے. میں پھر کہوں گی ہم وی سمپتھائز اور سمجھتے بھی ہیں اس پینک کو، یہ ایک فطری بات ہے، لیکن ہماری طرف سے آپ کو ایشورنس ہونا چاہیے. حکومت پاکستان، حکومت سندھ، حکومت بلوچستان، سارے متعلقہ ادارے، NDMAs، DDMAs، PDMAs، سب سے اور صوبائی حکومتوں سے
کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. جو ہم کہہ رہے ہیں وہ آپ کی ذاتی اور اجتماعی تحفظ کے لیے ہے. پبلک سیفٹی ہمارا اول اس وقت پرائیورٹی ہے اور لوگوں کی جانیں بچانا. یہ میں بار بار کہوں گی کیونکہ لوگ نکل کے ایویکیویشن نیٹ سے باہر جا رہے ہیں. خاص طور سے فشرمین کی اطلاع آ رہی ہے. لوگ بیچز، وارفز، فشرمینز وارفز، اس طرح کی جیٹیز، کریکس اور سمندری علاقوں سے پلیز دور رہیں. کوئی دنیا میں اتنے پاپولیشنز کو زور زبردستی اور پولیسنگ نہیں کر سکتا. ہمارے سارے اہلکار رینجر سے پولیس تک اینڈ 5 کور لا انفورسمنٹ اس وقت مصروف ہے اور متحرک ہے ڈور ٹو ڈور ایویکیویشنز کرنے میں. کچھ کشتیوں کے ذریعے کر رہے ہیں. آپ نے کچھ تصویریں بھی دیکھی ہوں گی. اس میں پولیس کے اہلکار ہیں. سب اس وقت اوور اسٹریچ میں ہیں. لوگوں کی پیسفل، پرامن، کمفرٹیبل، جتنا کمفرٹیبل ہو سکے ایویکیویشن کرنے میں. اور کوشش اب یہ ہوگی، نیکسٹ سٹیجز ہم کر رہے ہیں، اس کی بھی میٹنگز کریں گے. وہ ہم بعد میں آپ کے سے رائٹ ناؤ 2 دن ہم آپ کے ساتھ صرف یہ الرٹس شیئر کریں گے جو طوفان کے آنے کی، اس کے پری ارینجمنٹس کی اور اس کے اور احتیاطی تدابیر جو پبلک نے اور جنرل پاپولیشن نے اپنی طرف سے برتنا ہے. یہ بہت اہم ہے. ابھی آپ سول اور ملٹری انتظامیہ کے ساتھ جتنا کوآپریٹ کریں گے اتنا آپ کے لیے بہتر ہوگا. دیکھیے جان ہے تو جہان ہے. اور اسی طرح پرائم منسٹر کا بھی پیغام ہے کہ انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی ہے جس کی کنویننگ میں کر رہی ہوں. اس کا آج بھی پھر میٹنگ ہوگی، شام کو پھر بریفنگ ہوگی. اور جو بھی الرٹس ہم نے آپ کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے لوگوں کو تک پہنچانے ہیں ہم پہنچاتے جائیں گے. ایئرکرافٹ میں نے کوسٹل ایریاز کی موومنٹ کی ابھی اور بھی بات بتائیں گے. شپنگ زیادہ تر اپنے ایک شیڈیول، اب اس کا شیڈیول موسٹلی سسپینڈڈ ہے. اس کے حوالے سے کل بھی پاور منسٹر نے اطلاع کی تھی کہ وہ اپنے عملے منتقل کر رہے ہیں کراچی، جو بیس ہے کہ پاور آؤٹیجز میں جتنی ہم جو انٹرپشنز ہوتے ہیں، جتنا تعطل ہوتا ہے اس میں ہم کمی تو لا سکیں. کمپلیٹ میں نہیں سمجھتی ہوگا. ان کو انسٹرکشنز تو یہی ہیں پرائم منسٹر کی طرف سے، لیکن کوشش ہو رہی ہے دونوں سندھ گورنمنٹ اور پاور منسٹری سے اور پیٹرولیم سے کہ گیس سپلائی اور پاور سپلائی الیکٹریسٹی کا جتنا جاری ہو سکے ہو. لیکن ضرور آپ لوگ پلاننگ کریں. جن کے پاس جنریٹرز ہیں وہ اپنے گھروں میں ڈیزل رکھیں. کریں کہ غیر معمولی ایکٹیویٹی بالکل نہ کریں. گھر سے باہر نہ جائیں. 1-2 دن ہیں مشکل کے جی، یہ گزر جائیں گے. اور کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ حوصلے کے ساتھ ہم اس مشکل کا سامنا کریں. ابھی ایئرکرافٹ کے حوالے سے ہم شام کو ایڈوائزری دیں گے فلائٹس کی، لیکن چھوٹے ایئرکرافٹ کے لیے ابھی ہم ایڈوائز کر دیں گے ایئرپورٹس کو کہ کیونکہ وہ تھوڑا سا ان کی رسک زیادہ ہوتی ہے. چھوٹے ایئرکرافٹ کے لیے ہم ایڈوائز کر دیں گے ایئرپورٹس کو جو ہمارے ساتھ آن لائن ہیں کہ وہ فی الحال سسپینڈ کر دیں اپنا ایئر ٹریفک. باقی ہم بتاتے چلیں گے کیا کیا ہم اور ایکشنز اور لاجسٹیکل ڈیٹیلز بھی ابھی آپ کو 5 منٹ. میں نے تو زیادہ ٹائم لے لیا. اب جنرل صاحب بھی تھوڑا آپ ڈیٹیلز بتا دیں. میں نے بہت چھوڑ دی ہوں گی. جی پلیز ادھر آ جائیے تھوڑا سا. ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیشنل کمیٹی آن دس ایمرجنسی سائیکلون بیپر جو کل شام سے پہلا سیشن ہم نے کل شام 6 بجے کیا اور اپنی سچویشن کو ریویو کیا. اس پہ تمام جو ایفرٹس اس وقت کوآرڈینیٹڈ فارم میں پاکستان گورنمنٹ سندھ پروونشل لیول کے اوپر کر رہے ہیں. PDMA NDMA مل کر